مسلح فوج اور پیپلز لبریشن آرمی باہمی اعتماد سے بندھے حقیقی شراکت دار ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا GHQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی سالگرہ کی تقریب سے خطاب، کہا دونوں ملکوں کی دوستی منفرد نوعیت کی ہے جو وقت کی کسوٹی پر پورا اترنے والی ہے۔ یہ دوستی بدلتے ہوئے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مستحکم رہی۔ چینی سفیر تقریب میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ چینی سفیر نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی مسلح افواج کی نمایاں خدمات اور قربانیوں کو سراہا۔ پاک فوج کا ایک اور جوان خاک وطن پر قربان۔ سیکورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے رزمک میں آپریشن، بھارتی اسپانسرڈ خوارج سے لڑتے ہوئے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ شہید میجر کا تعلق میاں والی سے تھا۔ فورسز نے کارروائی میں 5 خوارج جہنم واصل کر دیے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا شہید میجر کو خراج عقیدت، فورسز کی کامیاب کارروائی کو سراہا۔ وزیر داخلہ نے کہا شہید میجر حافظ احسان الہی جیسے بہادر سپوت قوم کا فخر ہیں۔ شہید کی عظیم قربانی کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں، ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی کو جواب، سوال کیا سسٹم فیل ہو گیا ہے تو آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں کیسے کر لیا؟ کاکروچ کہتے ہیں 30 سال کا سفر 3 سال میں طے کرنے والے چور دروازوں کو بند کیا جائے۔ وزیر اعظم 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، ملک ڈیفالٹ سے بچایا، آج دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بلاول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، کہا وزیر اعظم فارم 47 کا ہے تو صدر مملکت نے جو ووٹ لیے وہ کس فارم کے تھے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نتیجہ دیکھ کر حواس کھو بیٹھے۔ جو لوگ نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں یہ ان کی خواہش ہو سکتی ہے، جب تک سندھ کے لوگ نہیں چاہیں گے یہاں نیا صوبہ نہیں بن سکتا۔ سعید غنی کہتے ہیں پنجاب میں بیٹھے کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کہے سندھ میں نیا صوبہ بننا چاہیے۔ مسائل جادو کی چھڑی سے حل نہیں ہوں گے، بنیادی چیز سیاسی استحکام ہے۔ نون لیگ نے اب تک سارے اقتدار دھاندلی سے حاصل کیے۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کو اپنی نشست پر شکست ہوئی۔ خیرات کی سیٹوں پر بیٹھنے والے ہم پر چڑھائی نہ کریں۔ صوبوں کی تقسیم کو غداری کہنے سے بڑی کوئی غداری نہیں۔ دھرتی ماں پاکستان ہے اور چاروں صوبے پاکستان کا حصہ۔ ناقابل تقسیم کوئی چیز ہے تو وہ وطن ہے۔ چیئرمین MQM خالد مقبول صدیقی کی نیوز کانفرنس، کہا آج ہماری آواز کے ساتھ آواز ملائی جا رہی ہے۔ ایسی جمہوریت کی ضرورت نہیں جس کے ثمرات عام آدمی تک نہ پہنچے۔ صوبے بنانے کی جدوجہد میں سب مل کر آگے بڑھیں اور آئیں ہم سب مل کر آئینی ترمیم پر بھی بات کریں۔ کراچی سمیت ملک کے مختلف شہروں کے عوام نے نئے انتظامی یونٹس کی تجویز کا خیر مقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے اس پر فوری عمل درآمد ہونا چاہیے۔ نئے صوبے بنیں گے تو مسائل حل ہوں گے، سہولتیں ملیں گی اور ترقی ہوگی۔ آزاد کشمیر الیکشن کا دوسرا مرحلہ، 21 حلقوں میں پولنگ کل ہوگی۔ پولنگ کے سامان کی ترسیل جاری۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے۔ آزاد کشمیر الیکشن کے سیکرٹری راجہ شکیل کا کہنا ہے کہ میرپور ڈویژن کی طرح مظفر آباد میں بھی شفاف انتخابات ہوں گے۔ مظفر آباد میں حالات پرامن ہیں، سیکورٹی فورسز اپنا کام کر رہی ہیں۔ میرپور کی طرح ہی فورسز کو ایک رسپانس دیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتظامات مکمل ہیں۔ سینئر ممبر محمد احسن نے کہا پہلے مرحلے کے دوران عوام نے جوش و خروش سے ووٹ ڈالے۔ آزاد کشمیر میں معمول کا ٹرن آؤٹ 40 سے 42% رہتا ہے۔ میرپور ڈویژن میں 46% سے زائد ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ کشمیر کے وسائل اور نوکریوں پر پہلا حق کشمیر کے نوجوانوں کا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین اور وسائل کشمیر کی ہوں مگر نوکریاں کسی اور کو ملیں۔ کل اپنے حق روزگار کے لیے تیر پر مہر لگائیں۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کے 3 دور بے نتیجہ۔ حکومت نے مشاورت کے لیے مہلت مانگ لی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت کو مشاورت کے لیے مہلت دینے سے معذرت کر لی۔ پیپلز پارٹی ذرائع کا کہنا ہے
हुकूमत मुज़ाकरात के नाम पर वक्त हासिल करना चाहती है। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। पीपल्स पार्टी गैर संजीदा हुकूमती रवैये पर मुज़ाकरात खत्म कर सकती है। मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल वजारत उज़्मा की उम्मीदवार हो सकती हैं। वज़ीर आला की परफॉर्मेंस नून लीग की रीढ़ की हड्डी है। आज़मा बुखारी का ARY न्यूज को इंटरव्यू, कहा उल्टी सीधी शक्लें बनाकर तकरीरें कर रहे हैं। बिलावल साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हमारी उल्टी गिनती से पहले अपने वालिद से इस्तीफा लें। उल्टी गिनती कब किसकी शुरू हो ये पता भी नहीं चलता। बिलावल भुट्टो खुद अपने रास्ते में कांटे लगा रहे हैं। आपने कैसे कराची का बल्दियाती इलेक्शन चुराया ये सब जानते हैं। कराची गई तो देखा शहर पहले से ज्यादा तबाहाल है। वज़ीर आज़म ही नहीं, बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी भी फॉर्म 47 की पैदावार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कभी नहीं चाहेगी उनका कब्जा खत्म हो जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, मौजूदा हुक्मरान सिर्फ जाती मफाद में लगे हैं, उनके पास आईनी तरमीम के लिए मैंडेट ही नहीं। मुल्क में बेरोजगारी की शरह 21 साल की बदतरीन सतह पर पहुंच गई। टैक्सों का बोझ मजीद बढ़ा दिया गया। महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद में 14% कमी हो गई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 4 साल मुल्क की मईशत के लिए बदतरीन रहे। हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने मुल्क की सूरत हाल पर आवाज उठाना शुरू कर दी है। वजीर दाखिला का मशकूर हूँ कि 4 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमारा मुल्क नहीं चल रहा। वज़रा को चाहिए मुल्क न चलने की ये बात अब काबीना के इजलासों में खुलकर करें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। गुलशन मेमार, सुजानी टाउन में बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, शिमाली इलाकों की तरफ मौजूद बारिश का सिस्टम मुसलसल ताकत पकड़ रहा है। शहर के मज़ाफात में हल्की और तेज बारिश का इम्कान है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी बारिश। रावल डैम के स्पिल वेज खोल दिए गए। रावल डैम में पानी की सतह 1748 फुट तक पहुंचने पर स्पिल वेज खोले गए। बारिश के बायस बाराकहू में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजा बाजार, आफंदी कॉलोनी, ढोक काला खान की गलियों में पानी जमा। मलकवाल, नारोवाल, चन्योर, डस्का में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। पाकिस्तान का गजा अमन मंसूबे पर अमल दरामद की जानिब पेशरफ्त का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए हौसला अफजा करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, तवक्को है गजा अमन मंसूबे के तहत तमाम वादों पर अमल यकीनी बनाया जाएगा। गजा अमन मंसूबे पर अमल खित्ते में पायदार अमन के कयाम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान का फलस्तीनी अवाम के हक खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हक की भरपूर हिमायत का इरादा। सदर ट्रंप ने फौज को ईरान पर ताज़ा हमलों का हुक्म दे दिया। अमरीकी अखबार का दावा, रिपोर्ट के मुताबिक हमले मुमकिना तौर पर इसी हफ्ते के आखिर में शुरू हो सकते हैं। अमरीका और इसराइल ईरान की तवानाई के मराकज़ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। मुमकिना हमले में ईरान के बिजली घरों और ऑयल रिफाइनरियों समेत तवानाई से मुताल्लिक़ तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ईरान बस गुस्सा दिलाता है, झूठ बोलता है और हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस पर एतमाद कम होता जा रहा है। हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे। एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे हम अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान ने भी इसराइल और अमरीकी तवानाई तंसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का दावा कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के अहदेदार ने कहा, अमरीका या इसराइल की जानिब से हमला किया गया तो ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी ने खबरदार किया, अमरीकी हमले जारी रहे तो आबना हुर्मुज पर पाबंदी मजीद सख्त कर देंगे। अली अकबर जुल्कदर ने कहा, आबना हुर्मुज की बंदिश से आलमी मईशत, तेल, मंडी और अमरीकी अवाम मुतासिर होंगे। अमरीकी वोटर्स नाकाबंदी की कीमत अदा करेंगे। तेहरान ने अमरीका के मुमकिना हमलों के जवाब के लिए वसी मंसूबा तैयार कर रखा है। ईरान पर हमले में ताउन नाकाबिले कबूल है, चाहे वो माजी के दिफाई मुआहदों की बुनियाद पर ही क्यों न हो। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची की बरतानवी हम मनसब एडमिली बेंट से टेलीफोन पर गुफ्तगू, कहा किसी दूसरे मुल्क पर हमले के लिए किसी रियासत की सरजमीन या तंसीबात के इस्तेमाल की इजाजत देना बैनुल अक़वामी कानून के तहत जा रही है तस्वुर किया जा सकता है। ऐसी सूरत में निशाना बनने वाले मुल्क को अपने दिफा का हक हासिल होता है।
ایڈملی بینڈ نے واضح کیا ایران کے خلاف جنگ میں برطانیہ شریک نہیں، برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے۔ اومان کے قریب آئل ٹینکر پر حملہ، یو کے میری ٹائم ٹریڈ آپریشنز کے مطابق آئل ٹینکر کو نامعلوم سمت سے پروجیکٹائل سے نشانہ بنایا گیا۔ جہاز کمپنی کے مطابق حملے میں ٹینکر کے انجن روم کو نقصان پہنچا۔ کوسٹ گارڈ کو واقعے سے آگاہ کر دیا گیا، تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی مزید سخت کر دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایران کے خلاف بحری ناکہ بندی کے دوران 30 تجارتی جہازوں کا رخ موڑ دیا گیا، 2 کو غیر فعال اور 2 پر چڑھ کر تلاشی لی گئی۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تقریباً 30 امدادی جہازوں کو ناکہ بندی سے گزرنے کی اجازت دی گئی۔ بحیرہ احمر میں کسی بھی فوجی اتحاد کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے، حوثیوں نے خبردار کر دیا، کہا باب المندب میں سعودی جہازوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ حوثی میری ٹائم کوآرڈینیشن باڈی نے باب المندب میں جہازوں سے ٹول ٹیکس وصولی کی تردید کر دی، کہا ہم اہم آبی گزرگاہ سے جہازوں سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کر رہے، باب المندب سے تجارتی جہازوں سے ٹول ٹیکس وصولی کا منصوبہ بنا رہے ہیں، لیکن ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ پنجاب فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے اور بہترین مواقع فراہم کر رہا ہے۔ حکومت پنجاب منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا امریکی بزنس وفد سے خطاب، کہا امریکی وفد کی موجودگی سرمایہ کاری کے اعتماد میں بحالی کا اشارہ ہے۔ امریکی شراکت داروں کو پنجاب سٹارٹ اپ فنڈ میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا زیارت میں قائد ریزیڈنسی کا دورہ، شہداء کے لواحقین سے ملاقات کی، چیکس تقسیم کیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا حکومت بلوچستان شہداء کے لواحقین کو تنہا نہیں چھوڑے گی، ہر شہید کے خاندان کے ایک فرد کو سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب تھریز انٹرٹینمنٹ کا میگا ڈرامہ در نجات آ رہا ہے آج رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ در نجات میں ڈرامہ انڈسٹری کے مشہور اداکار شہریار منور، درفشاں سلیم، سحر ہاشمی، رمیسہ خان، نامیر خان، ثانیہ سعید، صبا حمید اور دیگر شامل۔ ناظرین کی توجہ کا خاص مرکز بننے والی عالمی معیار کے ڈرامے کے پروڈیوسر سلمان اقبال، سونیا خان اور شہریار منور ہیں۔ کہانی امیرہ احمد نے لکھی، ہدایت کاری کے فرائض ثاقب خان نے انجام دیے۔ دل کو چھو لینے والی کہانی دیکھنا نہ بھولیں، آج سے ہر جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے صرف ARY ڈیجیٹل پر۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش آگ لگے بستی میں نے دنیا بھر کے باکس آفس پر 101 کروڑ روپے کا تاریخی سنگ میل عبور کر لیا۔ فہد مصطفیٰ، ماہرہ خان، تابش ہاشمی اور جاوید شیخ کی شاندار اداکاری کو دنیا بھر کے مداحوں نے بے حد سراہا۔ فلم نے پاکستان کے ساتھ ساتھ اوورسیز مارکیٹس میں بھی ریکارڈ کاروبار کیا۔ دنیا بھر سے 101 کروڑ روپے کا بزنس کر کے فلم نے ARY فلمز کے تمام سابقہ باکس آفس ریکارڈ توڑ دیے۔ فلم کی کامیابی پاکستانی سینما انڈسٹری کے لیے ایک اور بڑا تاریخی سنگ میل ثابت ہوئی۔